بحمد اللہ تعالی وبالصلاۃ والسلام علی رسول اللہ تعالی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا قولا سدیدا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو، آج کی اس مجلس میں ناچیز نے ایک مختصر بیان ریکارڈ کروانا ہے۔ اس بیان کا موضوع ہے مقیم کینیڈا ڈاکٹر کے حواریوں کی تحریر کا تقریری رد۔ کینیڈا کے مقیم ڈاکٹر کے ساتھ جو میں نے کنایا کیا، جس سے کنایا کیا اس کو آپ سمجھ گئے ہیں۔ اس کے بعد حواری جو علم میں بالکل اس کے ساتھ کے ملتے جلتے لگتے ہیں، انہوں نے ناچیز کے ایک بیان جس کا عنوان تھا مسئلہ خطا میں سب کی غلطیاں، کہ اس حصے کو جو ان کے ڈاکٹر سے متعلق تھا، اس سے ناچیز کی ایک بات نکالی اور اس پر کچھ تحریر کر کے نیٹ پہ چڑھا دیا۔ ناچیز نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ اس ڈاکٹر نے دعویٰ کیا 5 لاکھ حدیثوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ تو ناچیز نے کہا، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب حسن المحاضرہ میں اپنے متعلق لکھتے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، یہی گردش کر رہی ہیں، میں نے وہ یاد کی ہوئی ہیں، اگر اس سے زیادہ ہوتی میں یاد کر لیتا۔ تو میں نے کہا یار، امام جلال الدین سیوطی کے دور میں تو 2 لاکھ گردش کر رہی تھی، یہ 3 لاکھ کا اضافہ آپ ہمارے دور میں کیسے ہو گیا بھائی؟ تو حواریوں نے اپنے مظلوم شیخ کا دفاع کرتے ہوئے اور بزعم خیش میرا رد کرتے ہوئے یہ لکھ دیا، میرے ہاتھ میں ہے، ابتدائی عبارت پڑھتا ہوں۔ عاجزی انسان کے اعلیٰ ظرف اور حقیقی علم پر دلالت کرتی ہے، وہ خود عاجز ہیں، ان کا عجز آپ جانتے ہیں کیسے کیسے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ موصوف علامہ صاحب نے اپنے اس ویڈیو کلپ میں دعویٰ کیا ہے کہ حدیثیں صرف 2 لاکھ گردش کر رہی ہیں۔ پہلا جملہ ہی غلط ہے، میں نے امام جلال الدین سیوطی کے دور کے متعلق کہا تھا اس وقت 2 لاکھ، اب تو 2 لاکھ سے بھی کم ہے۔ ان کے دور کے اندر جو حدیث کی کتابیں موجود تھیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، دنیا میں ہی مفقود ہو گئی ہیں۔ آگے لکھا، اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 5 لاکھ حدیث کا مطالعہ کیسے اور کہاں سے کر لی ہے، میری بات پوری کی انہوں نے۔ اس پہ لکھتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے جہلاء پر جو خود کو علماء کہتے اور بات بات پر پینترے بدلتے نظر آتے ہیں۔ کبھی تو ویڈیو بنانے، سکول پڑھنے، نیٹ استعمال کرنے والوں کو دلہ کہتے تھے اور آج خود اس ڈگر پر چل پڑے ہیں۔ اس ڈگر پر چلتے ہوئے
جب ہمیں کوئی دیکھے گا تو پھر کہے. ہم ویڈیو بنانے نیٹ استعمال کرنے والے کو مطلقاً کبھی دلہ نہیں کہتے تھے، نہ کہتے ہیں. تھوڑا تمیز کرتے ہیں. کمینی بے حیا جو ہوتی ہیں، دلہ کا فتویٰ ادھر لگتا ہے. دوسرا مسئلہ اجتہادی ہے. دلے یہ بے حیائی کے جو مناظر ہوتے ہیں ان کا حرام ہونا اجماعی ہے. ان کو تمیز ہونی چاہیے. کیا الزام لگا رہے ہیں؟ جو منہ سے نکل رہا ہے قلم سے اس کا پتہ ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں. اب خود کو کیا کہیں گے، کس زمرے میں آتے ہیں. چلیں آگے حضرت فرماتے ہیں کہ آئیے نفس مسئلہ کی طرف. کہ مکمل احادیث صرف 2 لاکھ ہیں یا ان سے زیادہ بھی ذخیرہ احادیث محدثین کے در میں ملتا ہے. اب حضرت آگے حوالے دے رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سرکار اور فلاں فلاں امام کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اور یہ کہہ رہا ہے 2 لاکھ حدیثیں ہیں. افسوس ہے یار، اگرچہ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ان کو مخاطب بنایا جائے، لیکن لوگوں کو بچانے کی مجبوری سے ہمیں مخاطب کرنا پڑتا ہے. ورنہ ان جاہلوں کو اتنا تمیز نہیں کہ ہمیں تو تم جاہل کہہ رہے ہو. بتاؤ میرے دعوے کا رد کر رہے ہو تو پہلے میرے دعوے کو سمجھا. کتنے بڑے جاہل ہو. اپنے شیخ مزعوم ڈاکٹر صاحب سے کم از کم مشورہ کر لیتے کہ حضرت بتائیں یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ چشتی کہہ رہا ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کے دور میں 2 لاکھ حدیثیں گردش کر رہی ہیں. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں. تو اس کا معارضہ اور اس کا رد کیسے بنتا؟ تم یہ ثابت کرتے کہ امام جلال الدین سیوطی کے دور میں 2 لاکھ سے زیادہ حدیثیں گردش کر رہی تھیں اور موجود تھیں. میرا دعویٰ امام جلال الدین سیوطی کے دور کا ہے اور وہ 9ویں 10ویں ہجری کے ہیں. 2 صدیوں سے انہوں نے حصہ پایا ہے. تو 10ویں اور 9ویں اور 10ویں صدی جو ہے، ان 2 صدیوں میں 2 لاکھ حدیثیں امام جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں. میں نے یہ بیان کیا. اب پہلے اگر رد کرتے تم تو اپنی خباثت دکھانا چاہتے تھے، جاہل کہنا چاہتے تھے تو امام سیوطی کو کہتے. وہ 2 لاکھ حدیثوں کا دعویٰ کر رہے ہیں. میں نے ان کا دعویٰ نقل کیا ہے. اتنا تمیز بھی نہیں. وہ حافظ الحدیث ہیں اور تیرا مظلوم شیخ جو ہے وہ 100 حدیثیں زبانی نہیں بیان کر سکتا عربی عبارت کے ساتھ. وہ حافظ الحدیث فرما رہے ہیں اس وقت 2 لاکھ حدیثیں گردش کر رہی ہیں. پھر جو یہ قول شریف ہے ان کا، اگر تم میرا سمجھ کے اس کا رد کرنا چاہتے تھے تو اتنا تو تمیز کرتے کہ معارضہ کیا ہوتا ہے. پہلے دعوے کو تو سمجھ لیتے جاہل. دعویٰ تو یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی کے دور میں اتنی حدیثیں تھیں، اور جو تم حوالے پیش کر رہے ہیں وہ امام احمد بن حنبل اور اس دور کے امام بخاری کے دور کے پیش کرتے ہو. اس دور میں 15 لاکھ حدیثیں گردش کرتی تھیں. تو بے وقوف تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ جیسے اسلامی نظام جو ہے اور اسلامی ماحول جو ہے اس کو تنزل میں جانا پڑا، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے ہمارے یہ آثار جو ہیں وہ بھی اڑتے چلے گئے، وہ بھی ختم ہوتے چلے گئے. تو نتیجہ یہ نکلا
کہ امام جلال الدین سیوطی کے دور میں آ کر 2 لاکھ رہ گئیں، باقی ختم ہو گئیں. کوئی تاتاریوں کے حملے میں ختم ہوئی، کوئی کون سی جنگوں میں کوئی ویسے کسی کے پاس آگے نہیں چل سکی. اب میں اے جاہل بدھو تمہیں کیا بتاؤں کہ کتنی کتابیں ہیں. کنز العمال شریف جو ہے یہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں 700 حدیث کی کتابوں سے میں نے اس کو جمع کیا. تم 700 حدیث کی کتابیں مجھے اپنی لائبریری سے ثابت کر دو. جاہل، تمہارے شیخ نے 700 ساری زندگی 700 کتابیں حدیث کی نہیں دیکھی. تو اتنا نہیں سمجھ پا رہے کہ بات کس دور کی ہو رہی ہے. تم تو سمجھ گئے ہو نا یار. میں مثال دیتا ہوں، صحیح ابن خزیمہ ہے. ان جاہلوں کو کیا معلوم، شیخ کی طرح جھوٹا دعویٰ کر دیا. کہ ان کے دور کے اندر باقی 5 لاکھ ہیں. صحیح ابن خزیمہ ہے، اس کے چند ابواب موجود ہیں، باقی کہاں ہے. مسند ابی یعلا ہے، جو موجود ہے یہ صغیر ہے، جو مفقود ہے وہ کبیر ہے. وہ کہاں گیا؟ تجرید کہاں ہے؟ تجرید الصحاح. حدیث کی کتاب ہے، کہاں ہے؟ کتاب الموافقت ابن السمان کی کہاں ہے حدیث کی کتاب؟ نام ہمارے پاس موجود ہے، نشان کہیں بھی نہیں ملتا. مصنف مسند بقی بن مخلد کہاں ہے؟ یعنی مختصر یہ کہ لاکھوں حدیثیں دنیا سے غائب ہو گئی ہیں. جو ذخیرہ رہ گیا ہے وہ معمولی سا ہے. اسی وجہ سے علماء نے فرمایا اب کسی حدیث پر جس پر سابقین نے حکم نہیں لگایا اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتا. یہ حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، فلان ہے. پہلے اس کی تمام طرق جو ہے اس کے پاس پہنچے تو صحیح. ہو سکتا ہے پیچھے طرق گزر چکے ہوں، اس کے سامنے نہ ہو. اگر کوئی ہم کسی روایت پہ ضعیف ہونے کا حکم لگاتے ہیں تو وہ اپنے علم کے مطابق لگاتے ہیں، حقیقی حکم نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں پیچھے کیا ہے. ہاں، یا پچھلوں کی اتباع کرتے ہیں بس. تو دوسرے لفظوں میں یہ یوں کہوں کہ ان بے وقوفوں نے اس کاغذ کے اندر جو حوالے دیے وہ میرے خلاف نہیں. میرے خلاف تب ہوتے میں منکر ہوتا کہ اس دور میں اتنی حدیثیں نہیں تھیں جس دور کی یہ بات کر رہے ہیں. میں تو اس کا منکر ہی نہیں. تو جس دور کی بات کرتے ہوئے یہ حوالے پیش کر رہے ہیں ان کا میں منکر نہیں، اور جس کا میں منکر ہوں اس کے متعلق ایک حوالہ بھی پیش نہیں کر سکے. میں منکر ہوں. میں کہتا ہوں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی حسن المحاضرہ میرے ہاتھ میں ہے. اس کے اندر آپ نے اپنے حالات لکھے ہیں. حفاظ الحدیث کے عنوان کے تحت اس میں نے پڑھا تھا، اب مجھے نظر نہیں آیا یا مجھے وہم لگ گیا کہ کسی اور کتاب میں دیکھا. بہر صورت اس کا حوالہ خود امام جلال الدین سیوطی کا اپنا بیان وہ بالکل واضح موجود ہے. الکواکب السائرہ، امام
نجم غزی کی 1061 میں ان کی وفات ہے. یہ امام جلال الدین سیوطی کے ہم عصر ہیں. نجم الدین غزی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا رسالہ موجود ہے بازار میں عربی کے اندر. پھر ذیل و طبقات الحفاظ امام عبد الوہاب شعرانی کی، اس کے حوالے ہم نے دیکھے ہیں. وہ کتاب ہم نے نہیں دیکھی، ہمارے سامنے نہیں آئی، ہو سکتا عرب میں کہیں پڑھی ہو، کہیں موجود ہو. بہر صورت یہ لکھ رہے ہیں وَأَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ يَحْفَظُ 200,000 حدیث قال وَلَوْ وَجَدْتُ أَكْثَرَ لَحَفِظْتُهُ قال وَلَعَلَّهُ لَا يُوجَدُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ الآن أكثر من ذلك. آپ فرماتے ہیں، امام غزی فرماتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی اپنے بارے خود بتا رہے ہیں، انہوں نے خود بتایا کہ وہ 2 لاکھ حدیثیں یاد رکھتے ہیں. اور فرمایا امام جلال الدین سیوطی نے کہ اگر میں زیادہ حدیثیں پاتا 2 لاکھ سے تو ان کو بھی یاد کر لیتا. لیکن فرمایا وَلَعَلَّهُ لَا يُوجَدُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ الْآنَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. فرمایا لگتا ایسے ہی ہے، روئے زمین پر 2 لاکھ سے زیادہ میرے زمانے میں حدیثیں موجود نہیں ہیں. پھٹے منہ ایسے جو ہلاکا، جو اماموں کا کلام پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں اور ڈڈو کی طرح ٹٹر شروع کر دیتے ہیں. شرم آنی چاہیے. تمہارے جیسے لوگ جو ہیں وہ ہماری محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں. تمہارے شیخ ہماری محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں. لیکن افسوس ہے، کیا کریں اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے کہ یہ خراب نہ ہو جائیں بیچارے ہیں. اس وجہ سے تمہارے گمراہی کے جال میں نہ پھنس جائیں، تو اس وجہ سے ہم تمہیں یہ جواب دے رہے ہیں. ورنہ توبہ علامہ. اب بتاؤ، میں نے امام جلال الدین سیوطی کی عبارت سنائی ہے، وہ فرما رہے ہیں، وہ بے وقوف وہ فرما رہے ہیں 2 لاکھ حدیثوں سے زیادہ اس وقت نہیں ہے. لگتا ہے فرمایا اگر ہوتی تو میں یاد کر لیتا. تو بتاؤ، امام جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں اپنے زمانے کے متعلق کہ 2 لاکھ حدیثیں اس وقت ہیں. بتاؤ، جو تم مجھے حوالے سنا رہے ہو، یہ حوالے امام جلال الدین سیوطی نے نہیں پڑھے تھے؟ اتنا بے وقوف ہے، بے وقوفوں کے سینگ اگتے ہیں. اور بتاؤ تو صحیح، جو حوالے تم دے رہے ہو، امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی. ارے یار بھائی، یہ تو ایسے ہے جیسے میں کہوں، بات کو سمجھنا، جیسے میں کہوں یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی بھی اس وقت نہیں ہے. بات میری کو سمجھنا. اگر میں کہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی بھی اس دور میں نہیں ہے، اب میری بات کا رد کرتے ہوئے کوئی کہے کمال ہے، اسماء و رجال کی کتابیں بھری پڑی ہیں، 1.25 لاکھ صحابی حضور کا تھا، یہ کیا کہہ رہا ہے چشتی؟ ایمان سے بتاؤ، ایسا خبیث منہ لگانے کے قابل ہے؟ ان کو تو چھڑکنے بجانے چاہیے. ان کے ہاتھ میں چھڑکنا بھی اپنی توہین سمجھے گا. عالم بن جاتے ہیں، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے بڑوں کی حقیقت جانتے ہیں، تم کیا ہو ہمارے سامنے. فلاں کو یہ کہتا ہے، فلاں کو یہ کہتا ہے. اپنے شیخ کا کوئی مذہب تو ثابت کرو پہلے، پھر بات کرنا ہم سے. تو میرے بھائی، جس طرح یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، تو آج بھی موجود ہیں. لاکھ لعنات ہے ایسی سوچ پر. زمانوں کا فرق نہیں دیکھ رہا. اسی طرح 10 لاکھ حدیثیں، کیا تم تو 10 لاکھ کے حوالے جانتے ہو؟ مجھے معلوم ہے ایک ایسے امام گزرے ہیں محدث، ان کو 15 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. سیر و اعلام النبلاء دیکھو. تو وہ اس زمانے کی بات ہے. اب زمانہ گزرتے گزرتے ساتھ ساتھ بہت کچھ غائب ہوتا گیا ہے.
جس طرح کہ اللہ کے نیک بندے غائب ہو گئے ہیں، اولیاء اللہ غائب ہو گئے ہیں اس زمانے سے، ہوا ہے؟ ایمان سے بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے؟ پھر فرمایا شر پھیل جائے گا، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بعض روایت میں چوتھی مرتبہ بھی آیا ثم الذین یلونہم، صحیح روایت میں آیا۔ اب آگے حضور نے فرمایا شر پھیل جائے گا، ہیں؟ اب کوئی ایسا بیٹھا وہ گئے واہ یہ کیا ہوا بھائی، یہ حدیث ہی غلط ہے، کیوں؟ کمال ہے، ہم دکھاتے ہیں حضور کے دور میں بڑے بڑے نیک تھے، صحابہ سارے نیک تھے۔ وہ بے وقوف کو بات کو تو سمجھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، یہ وہی حال ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ میں اس وجہ سے میں سمجھتا تھا کہ میرے کلام پر انشاءاللہ الرحمن کو رد کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن یہ بھی نہیں کہ ہم معصوم ہیں، خطا نہیں ہو سکتے، لیکن پوری کوشش کی ہے۔ اور اس کے ساتھ میں سمجھتا تھا کہ کوئی رد کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن علم نے اس بات کی طرف میری توجہ نہیں گئی کہ پیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے گلر، کتی کے گلر جو ہیں وہ بعض اوقات بھونک پڑتے ہیں، اس بات کا مجھے علم نہیں تھا، توجہ نہیں گئی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، ورنہ میں یہ اعتقاد نہ رکھتا اپنے کلام سے متعلق، اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ناچیز کے یہ جو موضوعات چڑھے ہوئے ہیں، کوئی مائی کا لال صاحب علم ان کو چھیڑ کر دکھائے، پھر مزہ دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی سماعت فرمائیں، ناچیز کا مقالہ مسئلہ خطا الحمدللہ دیدہ زیب طباعت کے ساتھ چھپ کر منظر عام پہ آ چکا ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو حاصل کرنا چاہے تو ایک نسخہ 50 سے کم تک اگر کوئی خریدے، 1 یا 50 سے کم تک کوئی خریدے گا تو 80 روپے قیمت ہوگی، اور اگر کوئی 50 سے 100 روپے قیمت ہوگی، اور اگر کوئی 50 سے زیادہ خریدنا چاہتا ہے تو 80 روپے قیمت ہوگی۔ یہ محمد علی صاحب کے نمبر پہ، محمد علی ہاشمی صاحب کے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ منگوا سکتے ہیں۔